مجھے یاد آیا میں نے آج ایک صبح سے پانی نہیں پیا. دیکھ لیں میں کو یار پانی تو پیوں گلاس. اچھا من کہہ رہا ہوں پانی پلا. نہیں نہیں کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ہاں جی، معتل اللام یعنی ناقص ہم نے کل شروع کیا تھا، اور ناقص کی بیماریاں ہم نے پڑھنی شروع کی ہوئی تھی. تو ناقص کی پہلی بیماری ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، تو اگر حرف علت واو ہے تو اس کو الف میں بدل دیں گے، اور اگر یا ہے تو الف مکسورہ میں تبدیل کر دیں گے. بیماری نمبر 2، بیماری نمبر 2، لفظ کے آخر میں واو آ جائے پیش کے ساتھ اور پیچھے پیش ہو، اور یا آ جائے پیش کے ساتھ پیچھے زیر ہو، تو واو اور یا دونوں کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بیماریاں یہی پڑھی تھی نا. اور اس کے دونوں بیماریوں کو جب ہم نے حل کیا تو پھر سائیڈ ایفیکٹس آئے تھے. سائیڈ ایفیکٹس کیا آئے تھے کہ 2 خالی ہو جاتے ہیں جب بھی، تو حرف علت نکال دیا جاتا ہے ناقص میں. اور اس میں آیا تھا، اس میں نہیں، اس کا تیسرا بھی پڑھا تھا. ہاں تیسرا پڑھا تھا. تیسرا یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کسی لفظ میں 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں، مادے کا بھی اور لفظ کا یعنی صیغے کا، تو مادے کا حرف علت نکال دیا جاتا ہے، اور پیچھے زبر ہو تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اگر زبر نہ ہو تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے زیر پیش کی صورت میں، تو پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ دور کیا جاتا ہے، صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 3 بیماریاں پڑھی تھیں، 3 علاج ہوئے، اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہم نے دیکھے. ایک سوال آیا تھا مجھے بعد میں پرسنل سورۃ الناس کے حوالے سے، کہ یہ جو ہم نے من الجنت والناس کو کل ہم نے حال قرار دیا تھا، تو پوچھا تھا کہ یہ حال کس صورت میں بن رہا ہے، کیونکہ حال تو ہم نے پڑھا منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے خاور صاحب دیکھ رہے ہیں لیکچر. تو خاور صاحب، ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں بعض اوقات خبر موجود نہیں ہوتی، جار مجرور اس کی جگہ خبر کا کام دیتا ہے. ایسے ہے نا؟ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات 100% کلیئر ہو جائے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہم نے بس شروع کر دینی ہے. ہمارے پاس آیا جی الحمدللہ. تو ہم نے جو کل قواعد لکھے تھے اس میں ایک قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، ٹھیک ہے، شروع میں، تو عام طور پہ وہ معرفہ مبتدا اور جار مجرور خبر بن کر استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے رول پڑھا تھا. تو الحمد یہاں پہ مبتدا ہے، اور یہ جو جار مجرور ہے یہ اصل میں متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ متعلق کس کے ہے؟ یہ وہ جو خبر ہے محذوف اس کے متعلق ہے اصل میں. صحیح ہے. اب چونکہ خبر محذوف ہے تو جار مجرور قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے، قائم مقام خبر، اور آسانی کے لیے ہم نے اسے خبر ہی کہہ دیا. تو جس طرح جار مجرور مبتدا کے لیے خبر بن جاتا ہے، اسی طرح جار مجرور معرفہ کے لیے حال بھی بن جاتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہی کہ اصل میں وہ حال نہیں ہوتا. جس طرح یہاں پر جار مجرور اصل میں خبر نہیں ہے، یہ جار مجرور خبر کے متعلق ہے. تو وہ جو ہم نے جار مجرور کو حال بنایا ہے وہ اصل حال نہیں ہے، وہ اصل میں حال محذوف کے متعلق ہے، اور حال کی غیر موجودگی میں ہم اسے حال کہہ رہے ہیں، جس طرح یہاں پر ہم خبر کی غیر موجودگی میں اسے خبر کہہ رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے بس.
جی جی ظاہر بات ہے، وہ پھر حال تو کہیں بھی آ سکتا ہے نا، کیونکہ اسے آپ خبر تو نہیں بنا سکتے نا، وہ تک ہی نہیں بنتی خبر کی، کوئی تک والی بات بنے گی نا. ہاں جی بالکل صحیح ہے نا، ہو سکتا ہے کہیں بھی آگے، پھر اصل چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ، کانٹیکسٹ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اسے ہم نے خبر بنانا ہے، جملہ اسمیہ کی صورت میں رکھنا ہے، یا اس کو ذوالحال اور حال بنا کے تو آگے چلنا ہے. اسی طرح ہم نے جو پڑھا ہے کہ اس میں موصول کا صلۃ الموصول ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول کی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں کہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے 99%، 1% جو ہے وہ جملہ اسمیہ مرکب جاری یا ظرف ہوتا ہے. تو اب جو صلۃ الموصول مرکب جاری بن رہا ہے، وہ اصل میں ہم اسے صلہ بنا رہے ہیں نا، تو اصل میں وہ صلہ ہے نہیں، وہ جو صلہ اصل میں محذوف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل صلہ گرامر والوں کے نزدیک فعل ہوتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ ہی صلہ بن کے آتا ہے ان کے نزدیک. تو وہ جو محذوف ہے نا، وہ اصل میں اس کے متعلق ہے، چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم جار مجرور کو اس کی غیر موجودگی میں صلہ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ اسی طرح میں نے ایک پوائنٹ آپ کو لکھایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس کے لیے صفت بنتا ہے. اب صفت کیسے بنتا ہے؟ وہ اسی طرح صفت بنتا ہے کہ وہ جس کے متعلق ہوتا ہے نا، وہ اصل میں صفت ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں سے ہم صفت کہہ دیتے ہیں. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا آپ کو، تو پھر وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر وہ نہیں کلیئر ہو رہی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہی کلیئر نہیں ہے. کیا کہا میں نے ہارون؟ وہ ہمیشہ متعلق ہی ہونا ہے. ہاں جی، اب وہ اپنے متعلق سے متعلق ہو کر، وہ اصل جو متعلق جو محذوف ہے نا، وہ اصل ہے. اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، وہ اصل خبر ہے، ٹھیک ہے. اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، اصل میں وہ حال ہے. اس جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، اصل میں وہ صفت ہے. اس جار مجرور کا جو متعلق محذوف ہے، اصل میں وہ صلہ ہے. لیکن اس کی غیر موجودگی میں، ان سب کی غیر موجودگی میں ہم جار مجرور کو خبر، حال، صفت، صلہ کہہ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. اس کے لیے بیسک کانسیپٹ یہ والا کلیئر کرنا ہے کہ الحمدللہ میں یہ للہ خبر کیوں بن رہا ہے. کیونکہ میں نے کہا یہ کہانی آپ کو پکی ہونی چاہیے نا کہ اصل میں یہ خبر ہے ہی نہیں، اصل میں خبر تو محذوف ہے، یہ اس محذوف خبر کے متعلق ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں. تو جب بھی ہم جار مجرور کو کچھ بناتے ہیں نا، مثلا کیا کیا بناتے ہیں، ہم خبر بناتے ہیں، جار مجرور کو ہم نے حال بنا دیا، جار مجرور کو ہم نے صفت بنا دیا، جار مجرور کو ہم نے صلہ بنا دیا. تو اصل میں جار مجرور کچھ نہیں ہوتا، اصل خبر، اصل صفت، اصل حال، اصل صلہ محذوف ہوتا ہے. ان کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو ہم خبر، صفت، حال اور صلہ کہہ دیتے ہیں. میرا خیال آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی، ہم فی غفلۃ موردون، فی غفلۃ موردون، ہم فی غفلۃ موردون. نہیں نہیں وہ بات صحیح ہے، نہیں مطلب کیا فی غفلۃ کو، ہم فی غفلۃ موردون. نہیں آپ کے حال میں کیا ہے ویسے بتائیں، تاکہ پھر میں انہیں سمجھاؤں نا. نہیں آپ کے حال میں کیا ہے، تاکہ میں آپ کیا فی غفلۃ حال، موردون کے حال، موردون کے حال بن گیا. اچھا نہیں اسے حال ہی بنانا لازمی. نہیں نہیں وہ اصل میں پھر انہیں حال پھر مقدم بھی تو بتانا پڑے گا، وہ کیوں ہم کس چکر میں ڈال رہے ہیں انہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا. سمجھ آ گئی نا، اس لیے نہیں وہ بتا رہا میں. جہاں کلام میں محذوف ہے نا اسے محذوف ہی رہنے دیں، اللہ نے نہیں بیان کیا بس آپ کو بھی ضرورت نہیں. باقاعدہ وہ گرامر والے کچھ فعل ہے، صحیح فعل یا کچھ اسم الفاعل وغیرہ اس طرح کے، کوئی آدھا ایک آدھا اسم المفعول، انہیں محذوف مانتے ہیں.
بس وہ ہر جگہ اس کو انڈرسٹوڈ مان کے، تو ان کا کام ہے جملہ پورا کرنا بس، میں نے جیسے کل آپ کے سامنے رکھا تھا. ٹھیک ہے خاور صاحب، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو آپ پھر دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا گروپ میں. ٹھیک ہے جی، چلے جی ہم اب چلتے ہیں ذرا ناقص کی طرف. میرے پاس روٹ لیٹرز ہیں جی را، ضاد اور واو. را، واد، واو. باب ہے سین. ٹھیک ہے، تو کیا بنا جی؟ رضیبا یردا وہ. صحیح ہے. ایک قاعدہ لکھ لیں، ایک قاعدہ لکھ لیں. ناقص واوی، ناقص واوی ناقص واوی جب باب سین سے استعمال ہوتا ہے یا مزید فی ابواب میں آتا ہے. ناقص واوی جب باب سین یا مزید فی ابواب سے استعمال ہوتا ہے ناقص واوی جب باب سین یا مزید فی ابواب سے استعمال ہوتا ہے تو ناقص یائی ہو جاتا ہے. آسان کر کے میں نے کر دیا، تو ناقص یائی ہو جاتا ہے. ناقص واوی جب باب سین سے، ٹھیک ہے، یا ثلاثی مزید فی ابواب سے، دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان سے استعمال ہوگا تو اب واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس طرح کر لیں کہ وہ میں نے کہا تھا ناقص واوی ناقص یائی ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب یہ باب سین سے آیا تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے اس واو کو چینج کرنا ہے یا میں. یہ بن گیا جی راضیہ. صحیح. اور یہ بن گیا یردا یو. اوکے جی، واو کو یا میں چینج کر دیا ہے، کر دیا. صحیح. یہ اس لیے قاعدہ بنانا پڑا ہے کہ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم، تو یہ جب استعمال ہوتا ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ روٹ لیٹر را، ضاد اور یا ہے، لیکن ڈکشنری میں دیکھتا ہے تو نہیں ملتے. را، ضاد، یا نہیں ملتا. پھر آپ واو میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر یا میں نہ ملے تو واو میں دیکھ لیں، واو میں نہیں ملا تو یا میں دیکھ لیں. تو اصل میں اس کے روٹ لیٹرز واو تھے، ورنہ سمپل ایک اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں کہتا جی را، ضاد، یا حروف مادہ ہیں. باب سین میں تو آپ کہتے ہیں جی رضیہ یرضا یو، سمپل. لیکن میں نے اس کی اصل آپ کو بتا دی، اس کی وجہ یہ ہے. صحیح ہے جی. گردان کریں رضیہ سے، پہلے چینجز کرتے ہیں جی رضیہ یرضا یو. جی کوئی بیماری ہے؟ ناقص کی بیماری دیکھیں نا، جلدی جلدی جلدی، شاباش، ٹائم تھوڑا ہے. ناقص کی بیماری ہے کوئی؟ حرف علت متحرک ہے، ویری گڈ. ماقبل نہیں، بیماری کیا ہے؟ بیماری کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، ایز اٹ از استعمال ہوگا، ایز اٹ از استعمال ہوگا، بیماری نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہی لکھا ہوتا ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو یا اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو رضیہ ہی رہے گا. لازمی نہیں ہے کہ پہلا لفظ ماضی کا چینج ہی کرنا ہے آپ نے، بیماری ہوگی تو علاج کرنا ہے ہم نے. صحیح. دوسرا لفظ رضیہ، 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 ٹھیک ہے، یہ سے تو استثناء حاصل ہے. تیسرا لفظ ہے جی رضیو، رضیو. ہاں جی، کون سی بیماری؟ تیسری. دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا نکال دینا، مادے کا نکال دیا، سائیڈ ایفیکٹ دور کرنا، سائیڈ ایفیکٹ پیش لگا دینی ہے. کیا بن گیا؟ رضو. تو رضی اللہ عنہم، عنہم
ورضو انہو. قرآن مجید کا ایک حصہ حل ہو گیا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضو عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو رضو یہ رضیو تھا. ہاں جی، اگلا لفظ ہے رضیت. ہے بیماری؟ ہے؟ نہیں ہے. اوکے، پانچواں اسی سے بننا ہے. رضیتا، اور چھٹا رضینا. اور چھٹے سے تو آپ کو تو بیماری ہوتی ہی نہیں ہے. رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتنا، رضیتو، رضینا. رضیت باللہ ربن. ٹھیک ہے نا، رضیتو. اوکے جی. تو رضیہ سالو ہو گیا. تو کتنی جگہ چینج آئی؟ صرف ایک جگہ. ماضی گردان میں صرف ایک جگہ تبدیلی آئی. جبکہ کل جو ہم کر رہے تھے وہاں پہلے میں بھی آ رہی تھی، تیسرے میں بھی آ رہی تھی، پھر چوتھے میں بھی آ رہی تھی، پھر پانچواں اس سے چینج ہو رہا تھا. صحیح ہے. تو بس بیماری دیکھنی ہے اور علاج کرنا ہے. جی یرضیو، کوئی ہے بیماری؟ پہلی کون سی؟ متحرک ما قبل فتحہ. تو کیا ہو جائے گا؟ الف مکسورہ میں چینج کر دیں گے. یرضا. تو اصل بن گیا یہ رضیہ یرضا. اب یہ یرضا بن گیا تو نیچے ترضا، پھر ترضا، پھر ارضا، پھر نرضا. اوکے ہو گئے. یرضا یعنی مستثنا، استثناء حاصل ہے اس سے مثنیٰ کو. ٹھیک ہے نا. یرضا یعنی، یرضا یعنی ترضا یعنی ترضا یعنی ترضا یعنی. اگلا ہے یرضا یونا. یرضا یونا. ہاں جی، کون سی بیماری؟ تیسری. کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ سائیڈ افیکٹ ہے؟ کیوں نہیں؟ ایسا تو نہیں کرنا. ہم نے کہا زبر ہو تو کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے. زیر اور پیش ہو تو سائیڈ افیکٹ ہے نا. یردونا، یردونا تو تردا یونا تردونا بن گیا. یردونا تردونا جمع مذکر حاضر والا. اس کے بعد یرضینا، یرضینا ہے نا. ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں، نکل کہاں گئی؟ چھٹا لفظ، چھٹا لفظ یار. یہ باب کون سا ہے؟ یسمانا، یسمانا، یسمانا کی بات کر رہا ہوں. یس ما، اس کی بات کر رہا ہوں. ڈالیں یرضینا، یرضونا یرضینا. نیچے ترضینا بن گیا اور باقی بچا وہ ترضینا. ترضینا. جی پیچھے زبر ہے، نو سائیڈ افیکٹ. ترضینا. ہاں جی، اب ذرا پوری گردان سنائیں، ماضی کی اور مضارع کی. ماضی کی گردان کون سنائے گا؟ مائک پکڑائیں، مائک پکڑائیں، مائک مائک پکڑائیں. شاباش. کس نے رضیہ، 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 ردو، رضو، رضیت، رضیت، رضیتا، رضیتا، رضینا، 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 رضیتما، رضیتا، رضیتا. رضیتا، رضیتما، رضیتم، ٹھیک ہے. رضیتی، رضیتما، رضیت، صحیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ دی ضاد زیر یا رضی، رضیتن، رضی. رضیتن، جی رضیتو، رضینا، رضینو. جی. یرضا کر دوں کر دیں، آپ ہی کر دیں. یرضا، یرضیانی، یرضونا، دیکھ کے
यरदौना दिल तो यही कर रहा है ना पेश। अब देखें वो जो कहा है जुबान पे चढ़ जाता है, जुबान पे तो हमारे यरदूना चढ़ रहा है ज्यादा, तरद ठीक है ना, लेकिन यरदूना नहीं है, यरदौन है, सही है ना। हर चीज जुबान पे चढ़ने से नहीं हल होती जी। तरदा तरदा, तरदा यानी तरदयानी यरदैना, यरदैना तरदैना तरदयानी तर्दौना तर्दीना तर्दयानी तर्दैना अर्दैना नर्दैना जुबान पे तो ये चढ़ रहा है अर्दा अर्दा नर्दा नर्दा नर्दा, सही। शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। अभी इसी तरह का और कोई देखते हैं जी। रूट लेटर्स हैं जी गैन, शीन और वाह। गैन, शीन, वाव, गैन, शीन, वाव। बाब है सीन जी। कौन करेगा? माइक पकड़ाए। कोई नहीं, वो पकड़ा देंगे, आप बार बार ना उठे, ये भी कुछ कर ले। हम पकड़ा देंगे। पकड़ाए माइक, पकड़े माइक यार, कोई हाल नहीं है। नहीं ऐसे ही आप उन्हें पीछे पकड़ाए ने, आप छोड़ दें उन्हें दे। गशिया गशिया गशू गशिवा तसल्ली से पहले इसका ओरिजिनल तो बना दें। गशिवा यग शाबू गशीवा यग शाबू यग शावू। वो। यहाँ पे पहला वो जो लिखवाया नोट के वाओ या में तब्दील हो हाँ जाएगी। जी ये बन गया जी गशिया गशिया यग शाह यग शाह शायू। पहले वाओ को या में चेंज करें, अब माजी की गर्दान करें। शाबाश। गशिया गशिया गशू गशियत गशियता गशीना गशीता गशीतुमा गशीतुम गशीती गशीतुमा गशीतुन्ना गशीतु गशीना जी यगशा यक्षय यगशा यक्षयान यक्षौना तक्षा तक्षयान यक्षयना शाबाश। तक्षा तक्षयान तक्षौना तक्षीना तक्षयान नहीं नहीं तक्षीना नहीं। तक्षयना शहीना तक्षयान तक्षयना अक्षा नक्षा तगशा अगशा वो- न कोई माना गरीबी हो गया ना। एडवांटेज दिया, एडवांटेज दिया जी। जनाब माइक पकड़े जी, पीछे पकड़ाएं जी। अब रूट लेटर्स हैं जी खा, शीन और या। बाब है सीन, ठीक है। खशिया यखशा जी। खशिया माजी माजी, फिर मुजारे। खाशिया खाशिया खशौ तसल्ली से इसी पैटर्न में देखना है। सॉरी खाशिया खाशिया खशु खशू खाशियत खशियता खशीना खशीना खशीता खशीतुमा खशीतुम खशीदी खशीतुमा खशीतुन्ना खशीतु खशीना शाबाश। यखशा यक्षा यक्षानी यक्ष यक्षयानी यक्षा यानी यक्षौना यखशौना शाबाश। यक्ष यक्षी यक्ष तखशा तक्षा तक्षयानी तक्षा यानी यक्षौना यक्षीना यक्षैना यखशैना तक्षा तक्षयानी तक्षौना तक्षौना तक्षीना तक्षैना तक्षैना तक्षयानी तक्षा यानी तक्षै तक्षैना अक्ष अक्षा नक्ष नक्श। कौन करेगा? करें करें, आखिरी है बस, नाकिस आखिरी है, आपको पता है, इसीलिए ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं जी। दें जी इधर। शाबाश शाबाश शाबाश। नून सीन या बाप सीन नासिया नसिया यनसायु यनसायु जी। क्या बन जाएगा? नसिया
ینسا ینسا، نسیہ ینسا، جی نسیہ 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 یعنی ماضی 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 رہے، نسیہ 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 نسو 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 نسیت نسیت نسیتا نسیتا نسینا نسینا نسیتا نسیتا نسیتما نسیتما نسیتم نسیتی نسیتما نسیتما نسیتمنا نسیتو نسیتو نسینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، نسینا، جی ینسا، ینسا ینسا یعنی ینسا یعنی ینسونا ینسونا، تنسا 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 یعنی تنسا یعنی تنسینا تنسینا، ینسا تنسا 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 یعنی یعنی تنسونا تنسونا تنسینا تنسینا تنسا تنسا یعنی یعنی تنسینا تنسینا انسا انسا ننسا ننسا۔ صرف ایک باب کی ایک گردان پکی کرنی ہے جی۔ کاشف صاحب مائک پکڑائیں جی۔ حمزہ با یا، ٹھیک ہے کریں، سر باب سین نہیں نیا باب فا، جی ابایا ابا یا یفتح اب یایو یب یایو ہاں ہاں تسلی سے، ابایا یابایو فا کیا ہے؟ فا لکھیں پہلے دیکھیں، فتح یفتح میں نے کیا بتایا؟ فتح یفتح یفتح، جی ڈائز بنا لیں، جی ڈائز بنا لیں نا پہلے، جی ابایا ابا یا یب یابایو یا بایو، اب حرکتیں فٹ کر کے اب وہ تو کر سکتے ہیں نا، پڑھ تو سکتے ہیں نا، ابا ابایا یا یا بایو۔ جی ناقص کی بیماری نظر آ رہی ہے؟ جی کون سی ہے یا بیماری؟ کیا ہے بیماری ناقص کی؟ ناقص کی، ہاں جی نمبر 1 نمبر 1 حرف علت پہ حرکت ما قبل فتح، جی تو کیا کرنا ہے؟ ابا، ابا تو کتنا بڑا ہے؟ ابا مستقبرہ، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ماشاءاللہ جی۔ ابا ابا دوسرا، ابایا ابا یا ابا ابایا ابو ابو، ابت ابت، شاباش، ابایتا ابیتا ابت سے بننا ہے وہ، ابت ابتا ابتا، ابتنا تاب کہاں سے آ گئی؟ ابینا ابینا، ابتا ابینا کہاں استعمال ہوا ہے؟ ابینا، ہاں ہم نے حکم دیا، ہاں ابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا جی۔ آگے سمپل ہے، جی ابینا کے آگے جی ابیتا ابیتا، ابیتما ابیتما، ابیتم ابیتم، ابیتی ابیتی، ابیتما ابیتما، ابیتن ابیتنا، ابیتو ابیتو، ابینا ابینا جی۔ یا با، یا با یہ یا با ہی بنا نا، جی میں نے خود ہی بنا دیا، یا با وہی پہلی بیماری، یا با، یا با یا با یا یا با یا بو سوری مسنا، جی جی یا با یا با یا بنا مسنا تو سمپل ہے، یا با مسنا مسنا مضارع کا مسنا، یا با یعنی یا بیانی، یا با یا با یعنی یا بو یا یا بونا یا یا بونا، با یا بیانی یا بونا ٹھیک ہے، تأبا تأبا یعنی
يأبون يأبين بینا تأبا تأبياني تأبين تأبون تعبونا تأبين ٹھیک ہے تأبياني تأبون تأبين. سوري تأبين أأبى نأبى اعبا أأبى اعبا اعبا. اب یہ معموز بھی تو ہے. أأبى آبا آبا نعبا. نأبى. ٹھیک ہے، یعنی اب ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں مل جل کے بھی آئیں گے. تو ناقص کا علاج ناقص کے وارڈ میں ہوگا، محموز کا علاج محموز کے وارڈ میں. ٹھیک ہے جی جی. کس کے؟ ابا کا یا ابا کا واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں نا، یہ فتح یفتح ہے نا، فتح یفتح، یفتح سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بتائیں کیا بنتا ہے تسلی سے. یفتح اس سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ تفتح سے. تفتح سے گردان کر دیں ذرا یار. تفتحتي اب اوریجنل صحیح فعل کی گردانی بھول گئے. تسلی سے ایک منٹ، کوئی نہیں ٹھیک ہے. چل ایک بات سنیں نا، یفتح سے شروع کریں نا. یہی ہے نا، تفتحینا ہے نا، لکھ لیں تفتحینا. پریشان بالکل نہیں ہونا. تفتحینا. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ فا، تا اور ہا. یہی ہے نا جی. کیا ڈالنا ہے؟ حمزہ، با اور یا. کیا بن گیا؟ تأبینا. تیسری بیماری یا نکال دیں، پیچھے زبر ہے. اوکے، اس طرح کر کے کر لے گا. پریشانی ہونا، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے آپ کو. اوریجنل صیغے پہ جائیں، عام اس باب سے اس باب کو دیکھیں، اس کا جو اوریجنل بنتا ہے اس میں روٹ لیٹرز ڈالیں اور علاج کر کے نکال دیں. پریشانی نہیں آپ کو کوئی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک صحیح ہے جی. اور کس کو؟ اسد جی. اسد زا کاف واو جی. باب باب تفعیل. تفعیل. زکا و زکا. زکا و یفعلو یزکیو. یو زکی وو جی. زکا نہیں، ایک چیز مس کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا لکھوایا جاتی کہ ناقص واوی جب بھی باب سین یا مزید فی باب میں آئے گا وہ یا میں چینج. تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو پہلا کام زکا وا کیا ہو جائے گا؟ زکا یا. زکا یا. یزکیو. یو. ہاں جی. اب زکا زکا، اب وہ الف مکسورہ کے ساتھ آئے گا نا لکھا ہوا جی. یزکی. یزکی. ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر ہو؟ پوری گزان کریں گے ہمت. زکا زکا، زکا یا. زکا یا، زکو زکو، زکت زکت، زکتا زکتا، زکینا. زکینا. آگے کھلا سب کچھ اوکے. زکیتا، زکیتما، زکیتم، زکیتی، زکیتما، زکیتنا، زکیتو، زکینا. یزکی اس کے سارے اکٹھے کر لیں. یزکی تو زکی تو زکی، ازکی نو زکی. یزکی یعنی تو زکی یعنی تو زکی یعنی تو زکی یعنی. یزکی یونا. یزکینا. یزکیونا. زکیونا. یزکونا. کیوں یار؟ یزکیونا. ہاں. یزکی یونا، یو نکال رہے ہیں، پیچھے زیر ہے،
بیماری سائڈ افیکٹ ہے. تو یزکونا، یزکونا تزکونا، یزکینا تزکینا، اور تزکینا. لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اوکے صحیح ہے، کلیئر جی، صحیح. چلیں ماشاء اللہ، تصویر لیں جی اور فارغ کریں. جھرا تو نہیں کیا؟ ہاں ہاں جی جی، ابات بنا، الف نکالا، ابت، پھر ابتا. بالکل صحیح. اب ابا یا ابا سے آپ کو نبی قسم کی وہ حدیث یاد آ جانی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا ومن یابا. ماضی بھی استعمال، مضارع بھی استعمال. من یابا، کون انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے. من دخل الجنت، سوری، من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی، عصا عین صاد یا، عصا یعصی. ٹھیک ہے، عصا یعصی، عصا یعصی، سی یعصی، یضربو ضرب یضربو، مشا یمشی، جرا یجری، عصا یعصی. صاحب طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ آخری تھے، معتل اللام آخری تھا. اچھا جی، روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس، روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس را، واو اور یا. را واو یا دونوں آ گئے. روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس واو، قاف اور یا، دونوں آ گئے. ٹھیک. ہاں جی، واو آ جائے دوسرے نمبر پہ تو غیر صحیح فعل کیا کہلاتا ہے؟ اجوف. اور یا آ جائے ناقص. ناقص. ہاں جی، واو شروع میں آ جائے تو مثال. مثال ناقص. صحیح ہے. تو ایسا غیر صحیح فعل جس میں دو حروف علت آ جائیں، ایسا غیر صحیح فعل جس میں دو حروف علت آ جائیں، گرامر والے اس کو الگ سے نام دیتے ہیں لفیف. لفیف. ٹھیک ہے، یہ معتل میں ہی لفیف ہے. ایک حرف علت دو دفعہ آ گیا. صحیح ہے، لفیف. کوئی پوچھے لفیف کسے کہتے ہیں؟ عبد الصبور لفیف کیا ہوتا ہے؟ تم ادھر پیچھے کیا کر رہے ہو؟ ادھر آ کے آؤ. لفیف کسے کہتے ہیں؟ ایسا غیر صحیح فعل جس میں حروف علت دو دفعہ. ہاں، جس میں حروف علت دو دفعہ آ جائے. اچھا، اس میں بھی دو دفعہ ہے، اس میں بھی دو دفعہ ہے. ان دونوں دفعوں میں کیا فرق ہے جی؟ یہاں پہ دونوں اکٹھے ہیں اور یہاں پہ دونوں فرق کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو اگر حروف علت دونوں اکٹھے آ جائیں تو گرامر والے کہتے ہیں یہ لفیف مقرون ہے. مقرون، مقرون. مقرون. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کرین. کرین سنا ہے نا؟ ساتھی. کرین ساتھی. جب ساتھ ساتھ ہوں تو لفیف مقرون. اور اگر دور دور ہوں تو لفیف مفروق، فرق کے ساتھ. مفروق. مفروق.
تو لفیف کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 2، لفیف مقرون، لفیف مفروق. اور باقی ریزلٹس آپ نے نکالے ہیں کہ لفیف مقرون جو ہے وہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے، اور لفیف مفروق جو ہے وہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے. صحیح؟ نہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، فعل کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے اس کے علاوہ. صحیح ہے؟ فعل میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم فعل ہی پڑھ رہے ہیں نا، فعل میں نہیں آ سکتے. ویسے اس میں آئے ہوئے ہیں دونوں، واو یا لام، ویل، ٹھیک ہے نا، لیکن ویل سے کوئی فعل نہیں استعمال کرتا رہا، نہیں تو خام کے ایک اور قسم پڑھنی پڑ جاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا، تو شکر کریں پھر ہمیں ضرور پوچھ دے گا. لفیف مقرون کس کا مجموعہ ہے؟ اجوف اور ناقص کا. گویا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں، صحیح، مسئلہ کان میں ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی دماغ کا بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں آپریشن میں دونوں موجود ہوتے ہیں، دماغ والا بھی ہوتا ہے اور کان والا بھی ہوتا ہے، دونوں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں نا. صحیح ہے نا، یعنی دونوں، وہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، دونوں سرجن. تو دونوں کا علاج کر لیں گے. ہمیں کیا، بس ہمیں اجوف کا علاج بھی کرنا آتا ہے، ناقص کا بھی کرنا آتا ہے، ہمیں مثال کا بھی کرنا آتا ہے، ناقص کا بھی کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا اصل امتحان ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا جی، لفیف، اجوف، ناقص، لفیف، مثال، ناقص. اچھا، لفیف مقرون میں ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اجوف کا علاج نہیں کریں گے، ہم صرف ناقص کا علاج کریں گے. صحیح ہے، ایسی صورت میں اجوف کا علاج نہیں کیا جاتا، صرف ناقص کا علاج کیا جاتا ہے. مفروق میں مثال کا علاج بھی کیا جاتا ہے، ناقص کا بھی علاج کیا جاتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. صحیح ہے. آپ چونکہ جدید دور کے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ادھر اجوف کا بھی کر لیں، وہ بھی جائے گا. لیکن ہاں جی، را واو یا باب ضاد کیا بنے گا ماضی مضارع؟ روا یا یرویو، یرویو. اب دیکھیں اجوف کی بیماری بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو الف میں تبدیل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کرنا، نہیں کرنا. صحیح ہے، نہیں کرنا، ایسے ہی رہنے دینا ہے، صرف ناقص کا علاج کرنا ہے، ناقص کا علاج کرنا ہے. تو کیا بنے گا؟ روا. روا، ہم اکثر پڑھتے ہیں جی روا امام مالک، امام مالک نے روایت کیا، یہ وہ روا ہے. ٹھیک، کہیں آپ پڑھتے ہیں رواہو مسلمن. اچھا، یہ جو الف مکسورہ ہے نا، الف مکسورہ، جو الف مکسورہ ہے نا، اس کے بارے میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. الف مکسورہ کے ساتھ جب ضمیر آ جائے نا، تو الف مکسورہ کو پھر پورے الف میں لکھا جاتا ہے. صحیح، رواہو، اس طرح لکھا جائے گا. اس الف مکسورہ کو پھر الف مکسورہ کے طور پہ نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، پورے الف کے طور پہ لکھا جاتا ہے. کب؟ جب اس کے ساتھ ضمیر آ جائے. صحیح، وہاں پہ ضمیر نہیں تھی، پورا لفظ تھا، تو میں نے روا کو الف مکسورہ کے ساتھ ہی لکھا ہے. روا مسلمن پورے الف مکسورہ کے ساتھ لکھیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے رواہو مسلمن تو پھر روا کو الف کے ساتھ ہی لکھیں گے. تو یہ بن گیا جی روا. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اجوف کی بیماری ہے، جی، لیکن ہم نے اجوف کا علاج نہیں کرنا، ہم نے صرف ناقص کا علاج کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا یروی. روا یروی، یروی، ٹھیک ہے، اسی سے مروی. مروی، کہتے ہیں یہ حدیث فلاں سے مروی ہے، وہ والا مروی. ٹھیک،
اوکے جی، روا یروی بس کافی ہے. باقی جب آپ کے پاس ٹائم ہو تسلی سے گردان اس کی پوری پوری گردان گھر بیٹھ کے کر لیں. ہاں جی، واو کاف یا باب ہے ضاد، وکا یا یو کی یو. صحیح ہے، دونوں کا علاج ہوگا. مثال کا پیشنٹ آپ کو پتا ہے ایک ہی ہے، میں نے سب بھول گئے اب، ہے نا؟ یس بھول گئے. اچھا ہاں، پیشنٹ ایک ہی ہے. کون ہے مثال کا پیشنٹ؟ ہاں واوی، شاباش، واوی مضارع معروف. ٹھیک ہے نا، یہی ہے، یہی ہے. ماضی نہیں ہے تو اس، اور ضاد کا مریض ہے نا، وہ پانچوں چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ بن گیا جی یقیو. یقیو. صحیح ہے. اب علاج کر لیں ناقص کا. یہ بن گیا وقا. یقی. صحیح کر رہا ہوں نا؟ جی. وقا یقی. یقی، وقا یقی. کلیئر؟ وقا یقی ایک ہم نے پڑھا ہے، نون پڑھا ہے نا، نون وقایا، یاد ہے؟ نون وقایا کون سا ہوتا ہے؟ نون وقایا وہ ایک نون آتا ہے جو ہر جگہ آ جاتا ہے. کون سا ہے وہ؟ بیچ بچاؤ والا. صحیح ہے نا یار؟ وہ جو نون آتا ہے بیچ میں، یا سے پہلے آتا ہے، یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے زیر. صحیح ہے، اور پیچھے والا وہ زیر نہیں دیتا تو پھر ایک بیچ میں نون لگاتے ہیں ہم، اس کا نام ہے نون وقایا. ٹھیک ہے، بچانے والا. تو وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا. صحیح. اچھا جی، وقا یقی سے فعل امر بنانا ہے، کون کون بنا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ اسد، آپ، شاباش شاباش. ہارون بنائے گا. چلو ہارون، وقا یقی سے فعل امر بنانا ہے، مضارع سے بنائیں گے. شاباش. حاضر والا کون سا ہے پہلا لفظ؟ تقی. شاباش. لفظ ہے تقی. تقی. صحیح ہے. ہاں جی، اسٹیپ نمبر 1 مزوم کرنا ہے. آپ کہیں گے پہلے مزوم ہے. اچھا، جب مزوم کو مزوم کیا جاتا ہے نا تو یا نکال دی جاتی ہے. صحیح ہے، یہ بھی ایک رول ہے ناقص کے، اس لیے زیادہ سے زیادہ رول آپ کو مل جائیں گے. ناقص میں بے شک یہ لکھ لیں، یعنی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکون، یا پہ جزم ہے، سکون ہے. اس کو جب مزوم کریں گے نا تو یا نکال دیں گے، یا ڈراپ ہو جائے گی. تو کیا بچا؟ تقی. علامت مضارع ہٹائیں، تا ہٹائیں. لے جی، یہ فعل امر ہے. کی کیا معنی کی کہ تو بچا. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا و کی نا، وہ 3 لفظ ہیں جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہوتا ہے. واو اور کے معنی میں ہے، کی فعل امر ہے، اور نا مفعول کی ضمیر ہے. اور تو بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ٹھیک جی. ایک اور فعل امر بنایا ہے جمع کے صیغے سے. تقا یعنی تقاؤنا. تقا یعنی کیوں کہہ رہے ہیں یار؟ یہ کی ہے، یہ تقی ہے. سر حاضر کے سیغے سے بننا. ہاں تو حاضر ہی بنا رہا ہوں. تقا یعنی تقا کیوں کہہ رہے ہیں یار؟ اسے تقا کہاں سے بن رہا ہے؟ تقی بن رہا ہے. تقی یعنی، تقی اور تقا میں کوئی فرق نہیں ہے جی. تقی یعنی تقی یعنی تقیون. تقیونا، تقیونا، تقیونا. ہاں جی، کون سی بیماری؟ سر وہ دو نکال دیں. مادے کا ہٹا دیں. سائیڈ افیکٹ یس سر. پیش کہو کیوں یار؟ تکونا. سر نون
اب فعل امر بنے گا. پہلے تو ناسخ کی بیماری بھی دور کی ہے نا. ہاں جی اب نون ہٹا دیں گے نون ہٹا دیں, سر. الف لگ گیا, علامت مضارع سر. علامت مضارع ہٹا دیں, کو ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقاء یقی کے دو مفعول آتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, کسی کو بچانا اور کسی چیز سے بچانا, اس لیے آپ کو منصوب دونوں نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہ ہمیں بچا عذاب الناری, آگ کے عذاب سے, کو انفسکم و اہلیکم کس سے, نارن آگ سے. دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے کہا نا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. لیں جی اس کو انالائز کریں, شابش. وقاہم اللہ شر ذالک الیوم. آئیں جی بورڈ پہ آئیں, کون آئے گا؟ شابش, آئیں آئیں, شابش شابش شابش, ہمت کرنی ہے اب. آجے 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 آجے, آئیں اسد, شابش شابش. اتنا کچھ تو سالو کر لیا, ٹھیک ہے. ادھر خواتین میں تو نہیں ہے نا کوئی؟ بس ٹھیک ہے, چلے جی کیا کرنا ہے, آ جائیں آ جائیں, مارکر پکڑے, بس یہ رکھ لیں اور یہ کہیں لگا لیں, وہ جیب میں ڈال لیں ذرا, کوئی نہیں, چلیں بس ٹھیک. جی جی سر. حرف آ گیا. وقاہم اللہ شر ذالک الیوم, اسے انالائز کرنا ہے آپ نے. سب سے پہلے اس کے بارے میں, اس کے تمام الفاظ پہ بات کریں. اسم فعل حرف کون کون سے؟ شاباش. جی یہ اسد کو اس لیے آیا سر کہ اسد نے آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ نے آگے کسی نے نہیں پڑھانا مجھے پتہ چل. جی فعل, اچھا یہ بھی جانا ہوگا, ٹھیک ہے کوئی نہیں. شاباش شاباش شاباش, ماشاء اللہ, شاباش. پہلا سٹیپ کلیئر ہو گیا جی. جی صحیح ہے, ایک فعل باقی سارے اسم, ایک بھی حرف نہیں ہے, ماشاء اللہ. جی اب وقا کون سا فعل ہے, اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں نیچے. فعل ماضی, فعل ماضی, شاباش. معروف, معروف, یہ پہلا سیغہ ہے. پہلا سیغہ. مذکر غائب, واحد واحد مذکر غائب, لکھ دیں نیچے, شاباش. دو میں سے, 12 میں سے, دو میں سے, دو میں سے تو فائل آگے آ سکتا ہے, اس لیے ہے. ابھی فائل کا فیصلہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. فعل آ گیا, آگے آگے فائل نہیں ہے تو اس لیے فائل اس کے اندر ہی ہوگا, ضمیر کی صورت. فائل نہیں ہے, آگے دیکھ لیں تسلی سے. ہے آگے اللہ مرفوع نظر آ رہا ہے تو اللہ فائل ہے. فائل آگے, پہلے اسے اس کے نیچے لکھ دیں فائل, تاکہ پکا ہو جائے. فعل فائل مل گئے, ٹھیک ہے. بیچ میں آ گیا ہم, جی ہم مفعول بنے گا. مفعول بنے گا, کیوں؟ فعل کے بعد آ رہا ہے. تو کون سی ضمیر ہے؟ اسم ضمیر. لکھیں اس کی ڈیٹیل. اسم ضمیر متصل ہے کہ منفصل ہے؟ متصل. متصل, شاباش. اس لیے قرآن میں دیکھیں گے آپ, وہ کاف کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہوگا, اس کو میں نے الف ڈال کے لکھا ہوا ہے. مصحف میں دیکھیں گے ایسے نہیں لکھا ہوگا, وہ کاف پہ اسے دندانہ دے کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ضمیر متصل, منصوب, 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 مفعول. لکھ دیں مفعول نیچے. لے جی, فعل فاعل مفعول مل گیا آپ کو, صحیح ہے. اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ
چلیں آگے چلیں, پھر بعد میں بتاؤں گا. آگے چلیں جی. شر, شرہ شرہ مفعول وہ تو بنا لیں گے نا بعد میں. اچھا یہی انہوں نے بتا دیا. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وقع یقی کے 2 مفعول آتے ہیں, صحیح ہے. تو شرہ جو ہے منصوب ہے, تو یہ دوسرا مفعول ہو گیا. کلیئر ہو گیا نا. اس کے آگے بھی لکھتے ہیں مفعول, اس کے آگے مفعول اول لکھتے ہیں, اس کے آگے مفعول ثانی لکھتے ہیں, 1 ڈال دیں, اس کا مفعول 2 کر دیں. اب ذرا شر کو کھولیں ذرا, کیا ہے شر؟ تو وہ دیکھتے ہیں نا ابھی کم از کم انہوں نے اس کا منصوب تو فائنل کر دیا نا. اب مزید اسے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے جی. شر پہ کیا نہیں ہے؟ الف لام نہیں ہے, الف لام نہیں ہے, تنوین تنوین نہیں ہے, تو کیا بن رہا ہے؟ مضاف. مضاف. لکھ لیں مضاف. جب بھی مضاف ہوتا ہے اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. جی تو ذالکا مضاف الیہ. آپ کہیں گے ذالکا یہ تو زبر آ رہی ہے, تو یہ مضاف الیہ کیسے ہو گیا؟ ذالک الیوم, یومی کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے نا. ذالکا 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 ہی ہوتا ہے. تو اس کے نیچے لکھیں مضاف الیہ. مضاف. اس کے نیچے لکھیں یار, اس کے ساتھ ہی لکھیں نا, مضاف کے ساتھ مضاف الیہ. اچھا, اور ذالکا اس میں اشارہ ہے, جی اور اس میں اشارہ کے ساتھ الف لام والا اسم آ رہا ہے, تو اشارہ مشار الیہ مرکب اشاری ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے نا. گویا مرکب اشاری مجرور ہو گیا پورا, جس کا مضاف شرہ ہے. اب سارا کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا نا. جی فعل بھی مل گیا, فاعل بھی مل گیا, مفعول دونوں مل گئے. اب ترجمہ کریں اس کا. ووقاہم اللہ, اللہ نے انہیں بچا لیا. ٹھیک ہے, شرہ شر سے, ذالک الیوم اس دن کے. اب پراپر ترجمہ کریں, تو لفظی ترجمہ کیا نا آپ نے. اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. صحیح ہے. اور چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے, تو اللہ بچا لے گا انہیں اس دن کے شر سے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کانٹیکسٹ کہہ رہے ہیں انا نخاف من ربنا, انا نخاف ہم ڈرتے ہیں, من ربنا اپنے رب کی طرف سے, یومن ایسے دن سے, کانا ابوسن قمطریرا بہت ہی سخت ہے. ٹھیک ہے جی, کانا نہیں ہے, یومن ابوسن قمطریرا, یومن ابوسن, سوری یومن ابوسن قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذالک. اللہ نے کنفرم کر دیا ماضی میں کہ اللہ نے بچا لیا سمجھو نے, یعنی بچا. لیکن چونکہ ابھی بچانا ہے تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے, تو بچا لے گا. ماشاءاللہ جی, کلیئر ہو گیا, صحیح ہے. چلیں ماشاءاللہ, یہ لیں جی. اس طرح چھوٹی چھوٹی آیات حل کیا کریں, جہاں سے کوئی آیت ملے اسے پکڑ لیں اور اسے سالو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ترکیب آئے گی, آئے گی. چلیں جی, سورۃ الفاتحہ شروع کریں. بسم اللہ کریں جی, کیونکہ ہمارا الحمدللہ صحیح خیر صحیح فعل سب, جو بیچ میں اب کچھ چیزیں آنی ہیں وہ میں آپ کو پڑھا دوں گا بیچ میں. اسی لے لیں اور بورڈ صاف کر دیں. اب یہ نوٹس کون مجھے بتائیں, اس کے سارے غیر سے افعال کے جو نوٹس ہیں, غیر سے ہی افعال کے نوٹس کون تیار کرے گا؟ شاباش, اچھے صاف ستھرے بنا کے, بیماریاں, علاج ہے. پی ڈی ایف نہ بنائیں وہ, ہاں ٹیکسٹ میں ہاتھ سے بنائیں نا, اپنے اپنے نوٹس بنائیں یار, پھر ایک دوسرے کے ساتھ دکھائیں, پھر اچھے نوٹس کی کمی کو جو ہے وہ دور کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح سے اب اس کو لے کے چلیں. اب ماشاءاللہ آپ بھی لوگ ہیں, آپ نہیں کرنا ہے. بنا لیا آپ نے ماشاءاللہ سب؟ اچھا اچھا, صحیح صحیح بنائیں ماشاءاللہ, اس کے بنائیں, صحیح ہے نا. ہاں باقی جتنی اپلیکیشن کریں گے اب جا رہے ہیں آپ؟ اچھا,
جتنی اپلیکیشن اب آپ کریں گے وہ سارے رولز ان شاء اللہ تعالیٰ پکے ہوتے جائیں گے. اب میں نے کوئی رول نہیں بتانا, صحیح, ایک آدھی شروع میں کروا دوں گا, پھر آپ سے میں نے ساری چیزیں جو پوچھنی آپ نے اب سالو کرانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. صحیح جی, ناقص ختم, ناقص ختم, لفیف, سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. اب آپ کو پتہ چل گیا مین جو تھی نا وہ چیزیں ہم پڑھے. اب کوئی ان کے حوالے سے کوئی اسپیشل کوئی رول آئے گا تو وہ ہم ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ موٹے موٹے رولز آپ کو پتہ چل گئے. اب ایک ذرا سمری سے مجھے ہلکی سی مجھے بتائیں جو یہ تعلیلات, کیونکہ آپ نے تعلیلات پوچھی تھی, ٹھیک ہے, اس میں مثال اس کی ایک ہی بیماری, ایک ہی مریض, ایک ہی علاج. اجوف 2 بیماریاں 2 علاج, سائیڈ ایفیکٹ ان کا علاج. ناقص 3 بیماریاں, مین سائیڈ ایفیکٹس. ٹھیک ہے نا, تو اتنے زیادہ نہیں ہیں دیکھیں, بس صرف یہ ہے کہ ہر مریض کو اس کے مرض کے حساب سے ٹریٹ کریں گے تو حل ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا. مرض بگڑتا وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ صحیح پیشنٹ نہیں پہچانتے, ٹھیک, سائنس اینڈ سمٹمز نہیں دیکھتے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں جی. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی انالائز ہو چکی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انالائز ہو چکی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی ہو تو چکی ہے ویسے, الحمدللہ رب العالمین. جہاں آیت ختم ہونی ہے وہاں آپ نے مجھے بتانا ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ, اور یہ ایک کام, 2 کام کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک آپ کے پاس پاکستان کا کوئی پرنٹڈ مصحف ہونا چاہیے, پاکستان کا چھپا ہوا, صحیح, اور ایک آپ کے پاس سعودیہ کا مصحف ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہوں آپ کے پاس, تاکہ اس میں, یہاں سب موجود ہیں, آپ ادھر سے اٹھا لیں, اور وہی چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گا تاکہ آپ دیکھیں. صحیح, اس میں کچھ آپ کو علامات کا فرق نظر آئے گا, صحیح, وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ سعودیہ کے مصحف میں وہ کس طرح سے ڈلا ہوتا ہے, کون سی علامت کس طرح سے ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا تاکہ آپ کو پھر دیکھیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں نا, تو کوشش کریں کہ 2 گروپ بنا لیں, پاس پاس بیٹھیں اپنے, ٹھیک ہے, ایک ٹیکسٹ سامنے رکھیں اس میں, تاکہ سب کے نظر میں ہو, بجائے اس کے ہر ایک اپنا. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح کی اس کی سچویشن ایسی بنا لیں. ہاں بالکل, یہ کل سے سیٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اس طرح کی ذرا بنا کے نا گول سی, اس میں ایک گروپ ادھر بیٹھ جائے, ایک گروپ ادھر بیٹھ جائے, اس میں آ کے پھر باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی, آپ کے پاس کون سا ہے, سعودیہ کا ہے, پاکستانی پرنٹڈ ہے؟ ادھر بھی ہوگا, نہیں ہوگا خیال, اگر نہیں تو ایک آدھا لے آئیں. ہاں ادھر وہ دے دیتا ہے حسین. اس میں ہم نا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا اس کو بھی چیک کریں گے. ہم 2-3 چیزیں چیک کریں گے کہ پاکستان کا مصحف جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں لفظ کیسے لکھا ہوا ہے, سعودیہ کے مصحف میں لفظ کیسے لکھا ہوا ہے. وہ جو علامتیں ہیں, زیر زبر پیش, کھڑی زبر, کھڑی زیر, کھڑی پیش, الٹی پیش, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے مصحف میں کیسے ڈلی ہوئی ہیں, سعودیہ کے مصحف میں کیسے ڈلی ہوئی ہیں. نمبر 3, آیات سیم ہوں گی لیکن جو وقف کی علامات بیچ میں ہوتی ہیں وہ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو زیادہ علامات نہیں ملتی, پاکستان کے مصحف میں بہت سارے رموز و اوقاف آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک. تو وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ یہاں پہ سعودیہ کے مصحف والوں نے ڈالا ہوا ہے, ہمارے والوں نے نہیں ڈالا ہوا, تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ایک پٹری مل جائے گی جس پہ آپ میرے بعد بھی چڑھ کر کام کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے صرف بتا دیں, ایک آیت یہاں تک ہے. پاکستان سعودیہ کا مصحف کس کے پاس ہے آپ میں سے؟ آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. سعودیہ کے مصحف میں بھی آیت یہاں تک ہی ہے نا, ٹھیک, اور پاکستان کے مصحف میں بھی آیت یہیں تک ہے. اب صرف مجھے بتائیں
سعودیہ کے مصحف میں الحمد کیسے لکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی لکھا ہوا ہے جی. اچھا نہیں, الف پہ کچھ ڈلا ہوا ہے؟ کیا ڈلا ہوا ہے سعودیہ کے مصحف میں؟ سعودیہ کے مصحف میں الف کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈلا ہوا ہے. صحیح ہے, چھوٹا سا سواد ڈلا ہوا ہے. اب نوٹ کر لیں, سعودیہ کے مصحف میں جہاں بھی الف پہ سواد ڈلا ہوا ہے نا, تو وہ حمزہ حمزہ وصل ہے. وہ حمزہ حمزہ وصل ہے, اور انہوں نے حرکت نہیں ڈالی ہوگی, لیکن پاکستان کے مصحف میں زبر ڈلی ہوئی ہوگی. کلیئر ہو گئی, یہ بات بہت اہم ہے. پہچان لیا نا پہلا فرق؟ صحیح. سعودیہ کے مصحف میں جہاں بھی جس الف کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈلا ہو نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے. وہ حمزۃ الوصل کو خالی نہیں چھوڑتے, وہ اس کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں. ہمارے ہاں حمزۃ الوصل پہ کچھ نہیں ڈالتے. صحیح. شروع میں آ رہا ہو تو جو حمزۃ الوصل کی حرکت ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں, بیچ میں آ رہا ہو حمزۃ الوصل تو کچھ نہیں ڈالتے. لیکن سعودیہ کا مصحف حمزۃ الوصل چاہے شروع میں آ رہا ہو آیت کے شروع میں, چاہے بیچ میں آ رہا ہو, وہ اس کے اوپر چھوٹا سا سواد ضرور ڈالتے ہیں. تو سعودیہ کے مصحف میں حمزۃ الوصل پہچاننا بہت آسان ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیں جی, اب پاکستان کے مصحف میں آئے تو زبر, ہاں جی, لام ساکن ہے, اور ہم یہاں پر لام اپنی علامت جزم ڈالیں گے, کیونکہ ہماری وہ ورنہ وہ جزم کی علامت سب کی سیم ہی ہے. کلیئر ہے نا؟ اب یہاں پر ہم اپنی ڈال رہے ہیں جو ہم اس کورس میں استعمال کرتے ہیں. ہاں پہ زبر, میم پہ سکون, الحمد. باقی کوئی فرق نہیں ہوگا, باقی سب ایسے ہی ہے. للہ دیکھیں, پاکستان کے مصحف میں آپ کو ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا. سعودیہ کے مصحف میں کوئی فرق ہے سر للہ میں؟ یعنی شد کے اوپر ایسے ڈلا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ تو علماء کے نزدیک اصل میں کھڑی, کیونکہ للہ ہم کھڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا, اگر لمبا نہ کریں تو للہ ہی, تو زیادہ اچھی مطلب اسٹرانگ علامت جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ہے. اللہ سے ٹھیک ہو گیا, چلیں کوئی نہیں, اوکے. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاں جی. رب ایسے ہی ہے دونوں جگہ پہ. اب دیکھیں العالمین میں سعودیہ کے مصحف میں چھوٹا سواد نظر آ جائے گا, پاکستان کے مصحف میں کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا, ہمارے ہاں پاکستان کے مصحف میں کھڑی زبر ڈلی ہوئی ہوگی, سعودیہ کے مصحف میں جہاں بھی کھڑی زبر ڈالتے ہیں وہ زبر اور الف ڈالتے ہیں اکٹھا, وہ اس طرح ڈالتے ہیں. دیکھیں جی ایسے ہی ہوگا, زبر بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے اور ساتھ الف بھی ڈالا ہوا ہے. وہ کھڑی زبر نہیں ڈالیں گے, ہم سمپل کھڑی زبر ڈال لیں گے. وہ زبر اور الف ڈالتے ہیں جسے وہ کھڑی زبر کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے زبر پلس الف از اکول ٹو کھڑی زبر. کلیئر ہو گیا؟ عالمین. پاکستان کے مصحف میں یا کے اوپر سکون ڈلا ہوا ہوگا, سعودیہ کے مصحف میں یا پہ کچھ نہیں ڈلا ہوا ہوگا, اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ حروف مد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کنفرم ہے کہ یہ ساکن نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم چونکہ اس کے عادی ہیں پاکستان کے مصحف کے, تو ہم اپنے پاکستانی مصحف کے حساب سے چلیں گے. لیکن یہی چند چیزیں آپ سمجھ لیں گے سعودیہ کے مصحف میں, تو آپ کو سعودیہ کا مصحف پڑھنا بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے نا؟ لیں جی, اب اس کے بارے میں بات ہوگی. اب آ جائیں ٹیکسٹ کی طرف, اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. الحمد اس میں للہ دو لفظ ہیں جی, حرف پلس اسم. رب اس میں, العالمین اس میں. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے, کیونکہ بالکل آسان لفظ ہیں اس لیے اس پہ زیادہ ہمیں غور نہیں کرنا پڑا. رب بھی ہمیں پتہ ہے اسم ہوتا ہے, ورنہ اسم کی علامات جو بتائی ہیں اس میں دیکھیں اس پہ ال لگا ہوا ہے, یہاں بھی ال لگا ہوا ہے. صحیح. باقی اللہ آپ کو ویسے پتہ نام ہے, اسم ہے. رب بھی آپ کو پتہ ہے اسم ہے. یہ آگے جب جو جائیں گے لفظوں میں, اس میں پھر ہم علامتیں بھی دیکھیں گے, پھر میننگ جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں ہمارے لیے سمپل تھا. اب جو اسم ہے
اس اسم کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی ہیں اچھی طرح. ایک یہ ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور دوسرا نکرہ معرفہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو سٹارٹ ہمارا ہو رہا ہے اسم معرفہ سے اور مرفوع سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کلام کا آغاز معرفہ مرفوع سے ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے. اوکے جی، آپ کو پتہ چل گیا جی یہ مبتدا ہے. اور جب بھی مبتدا آئے گا خبر ہوگی. ہو سکتا ہے خبر محذوف ہو لیکن خبر ہوگی ضرور. صحیح. اب آگے ہے للہ. لام حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے. اور اسم اللہ مجرور ہے. جار مجرور ہمیں پتہ ہے متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے. صحیح. اب ظاہر بات ہے، اب میں اس میں ظرف لاغو وغیرہ میں نہیں لے کے جاؤں گا انہیں. اب اس کا متعلق موجود نہیں ہے. صحیح. ہم نے یہاں تک سالو کرنا تھا الحمدللہ. یہاں پر ہمارا وہ رول پڑا ہوا کہ شروع میں کلام کے شروع میں معرفہ پلس جار مجرور آ جائے تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا. یہ جار مجرور متعلق اصل میں قائم مقام خبر، اور اینڈ رزلٹ ہم نے اسے خبر دے دیا. مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہمارا بن گیا. اب باقی ڈیٹیلز ہیں. حمد کے معنی کیا ہیں؟ صحیح. تعریف پلس شکر، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ جس کو جس کا شوق ہے اس حساب سے. تو ہمارے حساب سے یہاں تک ترجمہ بن گیا جی الحمدللہ کا تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے. کلیئر ہو گیا، ہمارا جملہ پورا ہو گیا. آگے ہم نے دیکھا رب اسم ہے اور العالمین بھی اسم ہے. رب اسم جو ہے اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے. اور کنفرم ہم کریں گے اگلا اسم ہمیں مجرور نظر آئے، لیکن اگلا ہمیں مجرور نظر ہی نہیں آ رہا ہے نا. عبد الصبور کیسے ہے؟ ایک منٹ، نہیں یہ کیسے، یہ تو مجرور کہاں ہے؟ اس پہ زبر آ رہی ہے. اینا، شاباش، صحیح ہے نا. یعنی اعراب اسم کی اینڈنگ، اسم کی اینڈنگ یا تو حرکت کے ساتھ ہوگی یا آواز کے ساتھ ہوگی. واحد اور جمع مکسر کی اینڈنگ حرکت کے ساتھ، مثنیٰ اور جمع سالم کی اینڈنگ آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اونا، اینا، آنی، اینی، آتو، ناتن. شاباش، وہ اب اعراب اب پکا ہو گیا الحمدللہ ہمارا. تو یہ مجروری ہے جی. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا. اب اس کے مجرور ہونے کی وجہ ہمیں پتہ چل گئی. رب کے مجرور ہونے کی وجہ ہم نے اب ڈھونڈنی ہے. ہمارے پاس کل سے آپ کے پاس نا وہ تینوں چارٹس ہونے چاہیے، تینوں لسٹیں ہونی چاہیے، مرفوعات کی، منصوبات کی اور مجرورات کی. صحیح ہے. ہم نے مجرورات کی لسٹ کھولی، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، وہ اسم مضاف الیہ ہو. نمبر دو، اس اسم سے پہلے حرف جر آ جائے. تیسری وجہ کوئی نہیں ہوتی. اب رب پہ جب ہم نے وہ دونوں وجوہات اپلائی کی تو رب نہ تو مضاف ہے اور نہ ہی سے پیچھے حرف جر ہے. جب ان لسٹوں میں سے ہمیں وجہ نہ ملے تو اب ہم نے جانا ہے توابع کی طرف. اب ہم نے جانا ہے تابع کی طرف. ٹھیک ہے. اور تابع میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، تین اس میں تابع چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. نمبر ایک صفت، نمبر دو بدل، نمبر تین معطوف. ٹھیک. اب اس کو معطوف ہم اس لیے نہیں بنا سکتے پیچھے حرف عطف نہیں ہے. ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں جی، رب کو ہم یا صفت بنا دیں یا بدل بنا دیں. تو دونوں طرح سے علماء نے اسے کیا ہے، کسی نے صفت بنا دی ہے، کسی نے بدل بنا دی ہے. صحیح ہو گیا. تو گویا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن گیا کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی صفت کیسے بن رہا ہے چیک کر لیتے ہیں. اللہ کی صفت بنا رہے ہیں نا، اللہ کی صفت بنا رہے ہیں نا. کوئی کہے میں تو الحمد کی بھی تو صفت بنا سکتا ہوں. اسے صفت بنا رہے ہیں تو موصوف کے ساتھ وہ میچ ہونی چاہیے چاروں اعتبارات سے. تو ہم اللہ کی صفت بنا رہے ہیں تو اللہ اور رب کا ہم سی این جیز کر لیں گے. صحیح ہے نا. اللہ معرفہ، اللہ معرفہ ڈیفینٹ. صحیح.
اللہ واحد، اللہ لفظی مذکر، صحیح ہے، اور اللہ لفظاً مجرور، ٹھیک ہے، موصوف. تو اس کو ہم صفت بنا رہے ہیں تو سیم ہونا چاہیے. ہاں جی پہلے ہی پھنس گئے ہم، رب تو معرفہ نہیں ہے، کیسے؟ مضاف الی المعرفہ. شاباش. تو معرفہ کی 7 قسمیں آپ کی پکی ہونی چاہیے. رب ویسے نکرا ہے لیکن جب اسے العالمین کے ساتھ دیکھا تو یہ معرفہ بن گیا. اوکے جی. ڈیفینٹ، سنگولر، میسکلن اور مجرور. لیں جی صفت بن گئی. صحیح. اور اگر خالی بدل بنانا ہے تو صرف اعراب دیکھنا ہے، اعراب میچ ہی کر رہا ہے. تو صفت بنا کے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو دیکھیں اب اللہ موصوف ہے، یہ صفت بن گئی. اب موصوف اور صفت مل کے مجرور کی جگہ پہ آ گیا. صحیح ہے نا. اب اس لمبائی میں نہیں آپ کو لے کے جا رہا، سمپل آپ کو چیزیں بس بتا رہا ہوں. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. اب ہم نے اللہ کی صفت کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں موصوف صفت میں تو پہلے کس کو ٹرانسلیشن میں لاتے ہیں؟ صفت کو. اچھا لڑکا. تو اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے صفت کو پہلے لائیں گے. ہم کہیں گے تمام تعریفیں رب العالمین اللہ کے لیے ہیں. صحیح ہے. یعنی میں نے رب العالمین کہہ دیا، آپ اس کو بھی توڑ کے ترجمہ کر سکتے ہیں تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. اب ایک گرامر پڑھنے والے کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. تمام تعریفیں، اس کے بعد تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. اچھا جی پہلی آیت پہ کوئی علامت ڈلی ہوئی ہے؟ سعودیہ کے مصحف میں کوئی علامت ڈلی ہوئی ہے؟ آیت کے اوپر کوئی علامت ڈلی ہوئی ہے؟ نہیں ڈلی ہوئی. پاکستان کے مصحف میں ڈلی ہوئی ہوگی. کیا ڈلا ہوا ہے؟ لا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے جو رموز و اوقاف ہیں نا یہ بڑے کام آتے ہیں. سعودیہ کے مصحف اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا رہ جاتا ہے، اس کے رموز بہت کم علامات ہیں. تو پاکستان کے رموز و اوقاف میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں تھوڑا سا مخصوص کرنے میں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لا، رکنا نہیں ہے، چل رہی ہے بات آگے، بات آگے چل رہی ہے. آگے ہے جی الرحمانی الرحیمی. پاکستان کے مصحف میں پھر لا لکھا ہوگا، ایسے ہی ہے نا. سعودیہ کے مصحف میں کچھ نہیں لکھا. لے جی الرحمن الرحیم. مرکب توصیفی چلے منقاد مرکب توصیفی. ہاں جی بالکل مرکب توصیفی وہ سب کچھ ایسے. ٹھیک. الرحمن صفت ہے، صفت ہے نا. اچھا یہ موصوف بن سکتا ہے اگر آپ اس کو اسم کے معنی میں لے لیں تو آپ اسے موصوف اور صفت بنا لیں. اوکے مرکب توصیفی بنا لیں. لیکن پھر اس مرکب توصیفی کو آپ کیا بنائیں گے؟ ہے بھی مجرور نہیں. پھر کس کی صفت بنائیں گے؟ مرکب توصیفی تو صفت نہیں بنے گا نا. مرکب توصیفی تو صفت نہیں بنے گا نا. ایک ایک لفظ صفت بن سکتا ہے، پورا مرکب توصیفی صفت نہیں بن جائے گا. مرکب اضافی تو آپ نے صفت بنا دیا لیکن مرکب توصیفی کو صفت کیسے بنائیں گے؟ وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ مرفوع ہوتے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو اس کو پھر ہم الگ سے کوئی جملہ بنا لیں، لیکن یہ اس طرح ہے. تو یہ بھی ایک صفت ہے اصل میں. الرحمن بھی ایک صفت ہے، الرحیم بھی ایک صفت ہے. اور ان دونوں کا سی این جیز پھر اللہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. ان کے مجرور ہونے کی وجہ دیکھیں پھر ہمیں کوئی نہیں مل رہی، لہٰذا ہم پھر اسے تابع بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کو ہم نے پھر صفت اول بنا دیا، اس کو ہم صفت ثانی بنا لیں گے، اس کو ہم صفت ثالث بنا لیں گے. صحیح ہے. تو اللہ کی 3 صفتیں آ گئیں. اب ہم اپنی ٹرانسلیشن ریوائز کریں گے. پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، اینڈ پہ خبر کا ترجمہ کرتے ہیں. اور خبر کی جگہ مرکب توصیفی آ جائے تو پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے نا. اب ہمارے پاس ایک صفت نہیں ہے، 3 صفتیں آ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم پہلے پہلی صفت کا، پھر دوسری صفت کا، پھر تیسری صفت کا، پھر موصوف کا اور ترجمہ کر دیں گے. تو ہم کہیں گے تمام تعریفیں تمام شکر تمام جہانوں کے رب الرحمن الرحیم اللہ کے لیے ہے.
صحیح ہے نا؟ صحیح، یہاں تک ہو گیا حل؟ کیوں جی؟ کوئی کویشچن ہو تو کر لیجئے گا. آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اب یہاں سعودیہ کے مصحف میں دیکھیے آیت پہ کچھ ڈلا ہوا ہے؟ سعودیہ کے مصحف میں یہاں بھی کچھ نہیں ڈالا. پکی بات ہے. پاکستان کے مصحف میں تو ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہاں بات پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی ہے. لیں جی، مالک بھی اس میں ہمیں جانا پہچانا لفظ ہے، یوم بھی اس میں، الدین تو ہے ہی، اس میں الف لام لگا ہوا ہے. مالک میں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. یہ مضاف ہے تو اگلا مضاف الیہ ہونا چاہیے، وہ مجرور ہے. اب جو مضاف الیہ ہے اس میں بھی الف لام تنوین نہیں ہے، اس کا مطلب پھر مضاف ہے تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے. اور ویسے سمپل سا رول میں نے آپ کو بتایا، نکرہ پلس معرفہ یا نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے دیکھیں تو یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. نکرہ معرفہ مرکب اضافی. ہاں اگر اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو معرفہ ہو جائے گا. اس وقت یوم بھی معرفہ ہے اور مالک بھی معرفہ ہے. مالک معرفہ ہی ہے نا؟ کیسے معرفہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ. تو مضاف الی المعرفہ یہ تو نکرہ ہے، لیکن یہ بھی تو معرفہ ہے اس کے ساتھ ریلیشن کی وجہ سے. اگر یہ معرفہ ہو گیا تو پھر یہ بھی معرفہ ہو گیا. سمپل سی بات ہے، بس سمپل سی بات ہے. تو معرفہ کی قسم ہو گئی. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا، یہ آپ نے پہچان لیا. اب صرف مالک کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہے، وہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. اب یہ ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے کہ کوئی مجرور کی وجہ ہے نہیں تو اسے ہم صفت اور بنا دیں گے. اب ہم پھر ٹرانسلیشن کی طرف آئیں گے. اب اسی طرح ہم ٹرانسلیشن کریں گے. تمام تعریفیں، تمام شکر تمام جہانوں کے رب، الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کے مالک اللہ کے لیے. صحیح ہو گیا؟ اچھا، اور کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایک دو تراجم بھی ساتھ رکھنے ہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کیسے ترجمہ کیا، اور پھر دیکھنا ہے کس کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے رولز کے قریب قریب ہے. ترجمہ سب نے کیا، ترجمہ کرنے والوں نے یہ دیکھ کے کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو گرامر نہیں آتی. صحیح. کچھ لوگوں نے خیال رکھا ہے کہ بے شک نہیں آتی، لیکن ہم کوشش کریں کہ گرامر کے قریب ترین جا کے ترجمہ کریں. اوکے، تو اس طرح آپ نے کچھ تراجم دیکھنے ہیں. بے شک ایک دو تین مسالے کے رکھ لیں اپنے پاس، ایک 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 پاس ہو، سے پتہ چلے گا اچھا انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا. تو اکثر آپ دیکھیں گے ترجمے میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا، مسئلہ حاشیے میں ملے گا جا کے. ٹھیک ہے نا؟ مسئلے سارے حاشیے میں. صحیح. تو باقی کو انشاءاللہ تو کوئی نہیں ملے گا. کلیئر جی؟ کوئی کویشچن؟ تو کتنی آیتیں حل ہوگی؟ 3، 1 2 3 آیتیں حل ہوگی. کوئی کویشچن تو نہیں؟ کویشچن تو نہیں نا کوئی؟ شاباش. آگے ہے جی ایاک نعبد. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کون سی علامت ہے جی پاکستان کے مصحف میں آیت پہ؟ سعد طا. اور سعودیہ کے؟ ان کا بس طا آیت ہے پوری، بس بات پوری ہوگی. انہوں نے کہا یہاں بھی آیت پوری ہوگی تو یہاں بھی پوری ہوگی، ہمیں وہ طا ڈالنا پڑتا ہے. اچھا جی، اب ہم نے کرنا یہ ہے جی سعودیہ کے مصحف میں. ہاں، سعودیہ جو حمزہ ڈالتا ہے نا، تو وہ اگر زیر والا حمزہ ہو تو اس کے نیچے چھوٹا حمزہ ڈال دیتا ہے، اگر زبر والا حمزہ ہو تو الف کے اوپر چھوٹا حمزہ ڈال دیتا ہے، اگر پیش والا ہو تو پیش ڈال دیتا ہے، سکون والا ہو تو سکون، وہ حمزہ ڈالتا ہے. ہمارے پاکستان میں نہیں ڈلا ہوتا. یہ بھی فرق آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جو کہ پاکستان کے مصحف کو سامنے رکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم یہ رکھ رہے ہیں. جی حمزۃ الاصل، جی حمزۃ الاصل. وصل پہ سعاد ڈالتے ہیں چھوٹا،
اور حمزۃ الاصل جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا حمزہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا جب بھی آپ کے سامنے ایسی آیت ہو جس میں آپ کو حرف عطف مل جائے، حرف عطف مل جائے، جیسے یہاں پر واو مل گیا، تو اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. چھوٹے چھوٹے حصے تک پہنچنے کی کوشش کریں، بعد میں جوڑ دیں، تاکہ بعض اوقات ایک آیت اتنی لمبی چلے گی آپ پریشان ہو جائیں گے کیا کیسے جوڑوں، کس کو جوڑوں، کیسے جوڑوں. تو وہ پھر پاکستان کے مصحف میں جو چھوٹی چھوٹی وقت کی علامات ہیں نا رموزوں کا، وہ بڑے کام آتے ہیں. چلیں جی، ایاکا ہم نے پڑھی ہے ضمیر، ضمیر منفصل منصوب، یہ ایاکا پڑھی ہے ہم نے. الحمدللہ اب ضمائر کے حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ ضمائر منفصل ہے اور منصوب ہے. ایا والی ضمیر جو ہے یہ منصوب منفصل ہی ہوتی ہے. اور یہ کہاں آتی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے یہ وہاں آتی ہے جہاں پر متصل نہ آ سکے. صحیح. اور میں نے میرا خیال اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اصل میں یہ تھا نعبدو کا، نعبدو کا، تو مفعول کو مقدم کیا گیا. صحیح، مفعول کو مقدم کیا گیا. کس لیے مقدم کیا گیا؟ حصر کے لیے. یہ حصر پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں کبھی بتا دوں گا آپ کو، یعنی ایمفسس کے لیے، زور دینے کے لیے. ہم بھی اردو میں جس طرح کرتے ہیں، جس بات پہ زور دینا ہوتا ہے اس لفظ کو پہلے بول دیتے ہیں. میں نے تمہیں، اردو میں کہتا ہوں میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا، یہ نارمل ترتیب ہے. میں نے تمہیں کہا تھا، میں فاعل، تم مفعول، اور کہا تھا فعل. اب میں نے زور دینا تھا تم پر، تو میں کہوں گا تمہیں میں نے کہا تھا، یا تمہیں کہا تھا میں نے. اب دیکھیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا، تمہیں کہا تھا، تمہیں. صحیح. تو اس طرح کی اب یہ حصر جو ہوتا ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس حوالے سے ایک رول ہے، عربی گرامر کا رول ہے، وہ لکھ لیں، تقدیم ما حقہ التاخیر. تقدیم ما حقہ التاخیر. تقدیم کسے کہتے ہیں؟ آگے کرنا. تاخیر کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کرنا. ما حقہ التاخیر کو آگے کر دینا، یعنی جس کا حق تھا پیچھے آنا اس کو آگے کر دینا. صحیح ہے. یفید الحصر، یفید، افادہ یفید، الحصر، القصر، التخصیص، یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. حصر، قصر اور تخصیص. صحیح. ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا. قصر، محل کو بھی قصر کہتے ہیں. صحیح. حصار، لفظ سارے سنے ہوئے. تخصیص، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا. صحیح. یہ حصر ہوتا ہے. حصر کے نا کچھ طریقے ہیں، یہ بلاغت کا ٹاپک ہے اصل میں. حصر کے کچھ اسپیشل طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہے تقدیم ما حق التاخیر، لیکن یہ کنڈیشنل طریقہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے. ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں جی تقدیم ما حق التاخیر تو وہاں حصر پیدا ہو رہا ہوگا، نہیں. جہاں پیدا ہو سکتا ہے وہیں پر یہ کنڈیشنل ہوتا ہے اصل میں. صحیح ہے، یہ کنڈیشنل ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مبتدا خبر ترتیب کیا ہے؟ مبتدا پہلے، خبر بعد میں. آپ کرتے ہیں خبر کو اٹھاتے ہیں مبتدا سے پہلے لے آتے ہیں، تو یہ تقدیم ما حق تاخیر ہو گیا. صحیح ہے. اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر ہی کا مفہوم یا صرف کا مفہوم ہم کہتے ہیں نا. بس میں آپ کو مثال دیتا ہوں قصر کی. میں کہتا ہوں یار شہر میں صرف فیصل آباد شہر میں صرف زید ہی ڈاکٹر ہے، یا صرف زید ڈاکٹر ہے. شہر میں صرف زید ڈاکٹر ہے، یا میں کہتا ہوں شہر میں زید ہی ڈاکٹر ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. یا پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے،
ہاں کہ یعنی جو ڈاکٹر ہے نا وہ زید ہی ہے، باقی تو جھاکی مار رہے ہیں، یہی مراد ہے نا. اچھا اب وہ یہی جملہ ویری کر سکتا ہے سچویشن کے اعتبار سے. 100 لوگوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ کہتے ہیں یار گاؤں میں صرف زید ڈاکٹر ہے، تو وہاں یہ 100% بات ٹھیک ہو سکتی ہے. 100 لوگوں میں ڈاکٹر ہی ایک ہے، کوئی ہے ہی نہیں گاؤں میں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات آپ فیصل آباد میں کریں کہ یار فیصل آباد شہر میں صرف زید ڈاکٹر ہے، تو بات صحیح نہیں ہوگی. نہیں بڑی آبادی ہے، صرف ایک ڈاکٹر ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے نا. اچھا جملہ فعلیہ، اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے، سب نہیں ہے، میں اس آیت کو بس مکمل کر لوں. جملہ فعلیہ میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل، مفعول. اچھا اگر فاعل کو آپ فعل سے پہلے لاتے ہیں تو پھر جملہ فعلیہ نہیں رہتا، وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن مفعول کو آپ جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے لے آئیں تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، وہ جملہ اسمیہ نہیں بنتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مرفوع نہیں ہے. شاباش، کیونکہ وہ مرفوع نہیں ہے. لیکن اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پیدا ہو سکتا ہے وہاں پیدا ہوتا ہے، ہر جگہ پیدا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اب نعبدو کا اصل میں تھا فعل، فاعل، مفعول. نعبدو کا کتنی ضمیریں ہیں اس میں فرحان صاحب؟ 2. کون کون سی؟ جی یعنی ضمیروں میں بتایا نا، متصل منفصل. اس سوال سے ایک متصل مرفوع ہے، شاباش، ایک متصل منصوب ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے. آپ نے کا کو اٹھایا، متصل منصوب کو شروع میں لے آئے، تو اب کا شروع میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اب آپ کو منصوب منفصل لگانی پڑی. بس یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا. اور یہاں پر حصر پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم پیدا کر رہے ہیں. ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم اس طرح مختلف تراجم آپ کو ملیں گے جس نے حصر کا ترجمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. صحیح ہو گیا؟ پورا ایک جملہ ہو گیا. یعنی مفعول مقدم، فعل اور فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. واو حرف عطف ہے. ایاک نستعین، ہم نے استعانہ یستعینو کر لیا تھا، وہی اسلوب یہاں ہے. اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ صحیح. ترجمہ سب نے یہی کیا ہوا ہے، بس حاشیے میں کچھ آگے آپ کو مل جائیں گی ڈیٹیلز. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سورۃ الفاتحہ میں ہی وہ مسئلہ جو ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی سب نے، نماز پڑھنی تو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی. باقی پتہ نہیں انہوں نے قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام جو ہے نا عقیدے کے حوالے سے وہیں سے بٹھا دیا کہ یہ اپنا عقیدہ سیٹ کر لو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح. اب اہدنا الصراط المستقیم، اس سے کل بات کریں گے. دیکھیں 20 منٹ ہو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس پیٹرن پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے ایک ایک لفظ کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہماری وہ شروع ہو جائے گی سورۃ البقرہ شروع ہو جائے گی. اور آگے جتنے دن ہیں ہمارے اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نئی کچھ چیزیں سیکھیں گے، نئی چیزیں آئیں گی وہ ہم سیکھیں گے. تو آپ کا پورا تعاون اس میں چاہیے. صحیح ہے؟ کس صورت میں؟ ہاں، حاضری اور آپ کی پارٹیسپیشن. میں پڑھا دوں گا، بات کوئی نہیں ہے، میرے لیکچر بھی پڑھیں وہ دیکھ لیں، میں آرام سے گھر بیٹھوں. جی صحیح ہے نا؟ لیکن جب تک آپ نہیں آئیں گے، آپ کو میں بورڈ پہ بلاؤں گا، آپ بورڈ پہ آئیں گے، کچھ چیزیں سالو کریں گے. فرحان صاحب اسی میں آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ کوئی یہاں تک کوئی سوال تو نہیں نا کسی کے ذہن میں؟ کوئی اگر ہے تو پوچھ لیں. ویسے سمپل ہی تھا، کوئی ایسا مشکل تھا نہیں. جی فعل، فاعل، مفعول، یعنی مفعول مقدم، فعل پلس فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ. گرامر والوں نے جملے بنانے ہیں، بس جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. انہوں نے یہاں تک جملہ اسمیہ بنا دیا ایک، اور یہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ.
یہی چلتے رہیں گے. پورے ہم نے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. کلیئر جی؟ صحیح؟ کوئی کوشچن؟ کوئی نہیں ہے؟ چلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.